بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جدائی ڈالنے والے جادو کے متعلق تفصیل سے جانیں گے کہ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، اور اس جدائی والے جادو کی شکلیں اور قسمیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور اس جدائی والے جادو کے اثر انداز ہو جانے کے بعد مریض میں کون کون سی نشانیاں اور سمٹمز ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کو جاننے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جدائی والا جادو کروایا کیسے جاتا ہے۔ ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، تو جادوگر اس سے اس خاوند کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، اور پھر اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کا کپڑا نہیں لا سکتا تو وہ پانی پر جادو کا عمل کر کے اس کے راستے پر بہانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ مطلوبہ خاوند جب وہاں سے گزرتا ہے اور اس نے صبح و شام کے مسنون اذکار نہیں پڑھ رکھے ہوتے اور نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کی ہوتی تو اس پر جادو ہو جاتا ہے، یا پھر اس خاوند کے کھانے پینے کی چیزوں پر جادو کر دیا جاتا ہے جنہیں کھا کر یا پی کر اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسرے نمبر پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جدائی والے جادو کی شکلیں اور قسمیں کتنی ہیں، کن کن لوگوں کے اوپر یہ جادو عام طور پر کروایا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دوسرے نمبر پر باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، تیسرے نمبر پر دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، چوتھے نمبر پر دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا، پانچویں نمبر پر دو شریکوں کے درمیان جدائی ڈالنا، اور چھٹے نمبر پر خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اور یہ آخری چھٹے نمبر والی قسم لوگوں میں بہت زیادہ پائی جانے والی اور عام قسم ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور اپنے ان فوجیوں میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے آیا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان کا ایک کرندہ آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق تو اسے وہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ اور ناظرین کرام، تیسرے نمبر پر جدائی والے جادو کے اثر انداز ہونے کے بعد جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ محبت اچانک بغض و نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی عذر نہیں مانتا، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پہاڑ تصور کر لیا جاتا ہے، بیوی خاوند کو بد شکل اور خاوند بیوی کو بدصورت تصور کرنے لگتے ہیں جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ جادوگر جس شیطان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے وہی عورت کے چہرے پر بد شکل بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنے خاوند کو بھاتی نہیں، اور اسی طرح
خامند کے چہرے پر بھی بری اور خوفناک شکل بن کر آ جاتا ہے، جس سے خامند اپنی بیوی کو بدصورت تصور کرنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، چھٹے نمبر پر جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا رہتا ہے۔ آخری اور ساتویں نمبر پر جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں اس کا ساتھی بیٹھا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خاوند گھر سے باہر بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم نے جدائی ڈالنے والے جادو کے متعلق جانا اور سمجھا ہے، اور اگر آپ میاں بیوی کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جادو کے ذریعے کروائی گئی بندش کو توڑنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔